جی السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب محترم شہباز شریف صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا انہوں نے انالیسس کیا ہے کہ پچھلا جو شہباز شریف اس کا عمران خان کا دور تھا اور ان کا اپنا شہباز شریف کا دور تھا اور عمران خان کا دور تھا، اس میں انٹرنیشنل سروے وغیرہ کے بارے میں بتایا اور بہت خوبصورت باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو لائیو آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا تبصرہ جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج چھٹی والے دن اور یہ پریس کانفرنس وغیرہ کیوں کرنی پڑی اور کیا مسئلہ ہے، یہ سنیں ذرا سنیں تھوڑا۔ قوم کو آگے لے کے جاتے خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے اور اس کے بغیر اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چین سے تعلقات خراب کرنے کی سازش کی گئی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں۔ بلاول بھٹو کراچی لاہور کوئٹہ سے الیکشن لڑے، سنگین الزامات لگا کر چین سے تعلقات خراب کرنے کی سازش، کرپشن میں 7 درجے کمی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ دیکھنا غیب کی طرف سے ہوا ہے، غیب کی طرف سے۔ لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں ہو گئی ہیں، اب وہ کس طرح پابندیاں بن گئی۔ آپ آئندہ پی ٹی آئی کو جو سربراہ کو سزا ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ شامل کریں گے جس طرح راؤ مڈل جاری کرتے ہیں کہ وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف، وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی مائک دو، بھائی مائک کی ضرورت ہے، آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے کان نہیں بج رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اونچا کریں۔ میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے، اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا۔ میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا، کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم، چاہے ماضی میں جو کچھ ہوا، وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آزادی کا، یوم آزادی، پوری قوم بڑے خشوع کے ساتھ خوشیاں مناتی ہے، دیے جلاتی ہے، جناب آتش بازی ہوتی ہے، ایک جلوس نکلتے ہیں، جھنڈے لے کے چلتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ عہد کرتے ہیں۔ اس دن لانگ مارچ نکالا گیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مینڈیٹ سے آئی تھی۔ اس سے ایک اور بڑی کبھی سازش کا کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو سنیے آپ نے شہباز شریف صاحب کی تقریر۔ سر جی، ان کی ویسے شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو یا نواز شریف ہو، ان کی تقریر پاکستان کی ترقی کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، بلاول بھٹو کا بھی آپ اس میں نام شامل ہو گیا ہے، اور عمران خان تو وہ تو ہے ہی الزام خان نا، وہ تو ہے ہی الزام خان، اور بلاول نے بھی اس دفعہ اچھا کردار ادا نہیں کیا، وہ اسی شہباز شریف کے نیچے لگ کے کام کرتا رہا ہے اور وزیر خارجہ بنا، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو وہ سارا کریڈٹ اب بھی سب کو دے رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے پھر جو ہے نا لائن اور حدود کراس کی ہیں، اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ جو اگر پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے
PDM टाइप की हुकूमत आइंदा बनती है तो उसमें बिलावल भुट्टो शायद ना हो, वो अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। ठीक है जी। और बाकी सर जी जो इन्होंने तो सारी अपना कंपेयर किया है, नवाज शरीफ का हुकूमत, PDM की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, इनको उन्होंने कंपेयर किया है और साबित किया है कि हमने जो है ना वो बेहतर कारकर्दगी की है, मुश्किल हालात में भी की है। नवाज शरीफ का दौर जो 17-18 वाला था वो तो गोल्डन पीरियड था ना सर। वो तो आपको शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, 100 रुपए का डॉलर था, और घी 50 रुपए का था, चीनी 50 रुपए की थी। वो तो गोल्डन पीरियड है। मैंने तो इनको ये कहा था, हमेशा मंशूर में ये लिखे कि हम 18 वाली पोजीशन पे हर चीज वापस लाएंगे। सब ये मंशूर का निचोड़ था, बिल्कुल ये निचोड़ था, यकीन करो एक लफ्ज में निचोड़ था कि हमारा ये मंशूर है कि हम 18 वाली पोजीशन पे पाकिस्तान को लाएंगे। पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा था, G20 में शामिल होने जा रहा था, GDP रेट बहुत अच्छा था, महंगाई कम थी, दहशतगर्दी खत्म थी, बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी। हर चीज इसमें कवर होती है एक फिक्रे में कि जनाब मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या है कि हम सारी चीजें 18 वाली बना देंगे, 18 में जो तरक्की हो रही थी वो कर देंगे। और जो ये तरक्की छोड़ के गए थे, जहां से छोड़ के गए थे, CPEC का ही आप देख लें, छोटी चीजों का आपको पता नहीं लगेगा, CPEC का ही देख लें, 1 इंच CPEC भी नहीं बढ़ा। चाइना नाराज हो गया हमारे से, इन्होंने चाइना के वजीर आजम को आने नहीं दिया, चाइना के सदर को आने नहीं दिया। इनकी मिन्नत करते रहे सारी दुनिया के, जनाब 2 दिन के लिए धरना मौखर करो, कहते हैं नहीं, जिद्दी इंसान था ना, आज उसी जिद की कमाई खा रहे हैं, इसी जिद की वजह से ये फांसी भी चढ़ जाएगा। और ये सर जी जो यूथी है ना, वो इतने आगे निकल गए कि उनको जो मर्जी आप इमरान का बता दें, मैं आपको कह रहा हूं ना, जो मर्जी शर्तिया कोई नेगेटिव चीज आप इमरान की बता दें, वो कहेंगे नहीं इसमें विजन है, विजन। तो अब उन चीजों उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते। इसलिए उनसे बहस ना करें। जो कट्टर यूथ ये है वो उनको रहने दें, अपनी जगह पे रहने दें। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि अतर मिनल्ला के साथ इन्होंने बड़ी वहां ज्यादती की है, हालांकि अतर मिनल्ला के कोई ऐसी बात उनके खिलाफ की नहीं है, बल्कि इसी एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। मफरूरों का वो जो स्याह फैसला मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो अतर मिनल्ला की सरबराही में हुआ है। तो वो लेकिन उनको फिर वो लंदन में एक प्रोग्राम में गए तो उनकी वहां बेइज्जती हुई है, नारे लगे हैं, वीडियो बनी है, जो भी बने, अब उसमें तरदीदें भी आ रही हैं, वो हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये किया है, ये इनकी आदत है। आदत होती है ना सर, बंदे की नेचर होती है ना, कि वो नेचर होती है कि ये उर्दू बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, इसको कौन सी जबान आती है, पश्तो बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, होते हैं ना, उसी के हिसाब से फिर नेचर बन जाती है। आप गुफ्तगू करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो इमरान खान की जो अना थी, तकब्बुर था, रऊनत थी, वो इसको ले डूबी है, और उसी के वो इख्तिताम भी इसका उसी से होना है। ये वाला काम सारा हो जाना है, और फिर वो कहते हैं जी आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब इनकी अपनी पार्टी के तितर बितर होगी। सदाकत अब्बासी जैसा बंदा शेख रशीद के खिलाफ गवाहियां दे रहा है कि जनाब लाल हवेली में प्लानिंग हुई थी 6 मई को, और फिर 9 मई हो गया, 6 मई को। बहरहाल 9 मई एक ऐसा स्याह दिन है, ऐसा बदबख्त दिन है कि जो हमेशा पाकिस्तान की तारीख में अगर नेगेटिव चीजें से याद रहेगा, ठीक है। ये भी 9 मई के ऊपर इतना जोर नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं बतौर वकील और ये कहता हूं, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी, इनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये तो नून लीग कह रही है जी हमने इनको कुछ नहीं कहना, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो अब इनकी सपोर्ट में चली गई है ना, PTI के। नून लीग वाले कहते हैं हमने कुछ नहीं कहना, जो कुछ हो रहा है उसका अपना कमाया हुआ है, उसने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगे लिए, अदलिये के साथ पंगे लिए, सियासी पार्टी। कोई बंदा इमरान खान को अच्छा नहीं लगता,
سوائے پنکی پیرنی کے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی اولاد ہی اچھی نہیں لگتی۔ جو ٹیرین کا کیس بھی میں کہتا ہوں اس موقع پہ نکلنا چاہیے۔ اس وقت بھی ثاقب نثار نے اس کو جب صادق اور امین ڈکلیئر کیا تو ٹیرین کا کیس بھی اگر آج لگتا تو پھر جناب علی وہی ہوتا، وہی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، نجائز بیٹی کا باپ، وہ والا جو اس کی سزا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر مزید آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا ہونا ہے۔ تو فی الحال جو سارے حالات ہیں وہ نون لیگ کے فیور میں جا رہے ہیں۔ آئندہ حکومت کے لیے 3 دن رہ گئے ہیں، آپ بھی دعا کریں خیر خیریت سے دن گزر جائیں، خیر خیریت سے گزر جائیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے پرائے بہت دشمن ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوک جھونک کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا بھی کوئی حادثہ خدا نخواستہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی سلامتی کی دعا کریں، اور جن جن لوگوں کو نواز شریف کے فون آ رہے ہیں وہ مجھے میسج کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بادل دکھائے، اور آپ دیکھیں کتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، بہت مزے کی ہے ایسا جی، یہ دھوپ بہت مزے کی ہے۔ یہ بچے سارے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، دیکھیں گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، کھیل رہے ہیں، خشک بھی ہو گیا ہے۔ یہ رات کو بارش ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک ادھر۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے جی موازنہ کر لو، کراچی میں بھی بارش ہوئی ہے، لاہور میں بھی، کراچی کا کیا حال ہے اور لاہور کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ آپ بھی دیکھیں، موسم انجوائے کریں، یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو، بچے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں، کچھ 100-150 بچہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بڑے گھر ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ادھر ساتھ سے نون لیگ کے ہلکا چھوٹا سا جلسہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا لگ رہا ہے نا، یہ ماحول بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بیچ میں تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔